بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کا آج کا جو یہ سیشن ہے، اس میں ہم کتاب کے تسلسل کے اعتبار سے سوال نمبر 84 اور اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب کے اردو والے ایڈیشن، دوسرے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 422 ہے۔ سوال نمبر 84 میں جو بات پوچھی گئی ہے بہت ہی اس اعتبار سے اہم اور حساس ہے کہ اس کا نعرہ بار بار لگتا ہے، لیکن اس کے اصولوں پر لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہے وہ؟ سوال ہے جماعت اور سمع و طاعت کے سلسلے میں مختصر نصیحت سے نوازیں۔ جماعت کے بارے میں اور سمع و طاعت کے بارے میں مختصر نصیحت سے نوازیں۔ جماعت کا مطلب تو ہم جانتے ہیں جماعت، لیکن عام طور پر جماعت کا جو معنی سمجھا جاتا ہے کہ ایک گیدرنگ ہے، کچھ لوگ ہیں جو اکٹھا ہو گئے ہیں۔ یعنی جماعت کا معنی فرد کے مقابلے میں، ایک کے مقابلے میں جماعت، دو کے مقابلے میں بڑی تعداد، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ وہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ جماعت کا معنی اور پھر سمع و طاعت کا معنی کیا ہے، اسے ہمیں پہلے جان لینا ضروری ہے تاکہ آگے والی بات سمجھ میں آ جائے۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے جو جواب دیا ہے اس میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں گی جو اس کے جواب میں مطلوب ہیں۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سمع کا مطلب سننا، اور طاعت کا مطلب ہوتا ہے کہا ماننا۔ سمع اور طاعت، سننا اور ماننا۔ تو جماعت کے بارے میں اور سننے اور اطاعت کرنے کے بارے میں مختصر نصیحت سے نوازیں۔ جماعت کیا چیز ہے، جماعت کیسے رہے، جماعت کی اہمیت کیا ہے، اور سننے کا اور ماننے کا کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے، اس بارے میں نصیحت سے نوازیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کو حق پر اکٹھا اور متحد ہونے کا حکم دیا ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جماعت کا معنی بھی آ رہا ہے، اس میں جماعت کا معنی بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حق پر اکٹھا اور متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور اسے تفرقہ بازی اور اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جماعت کا معنی کیا ہے، جماعت کا معنی کیا ہے۔ جماعت کا معنی ہے کہ امت مسلمہ حق پر جمع ہو جائے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ، پوری امت کیا ہو جائے؟ حق پر اکٹھا ہو جائے۔ تو جماعت اکٹھا ہونے کا نام نہیں ہے، صرف جماعت نام ہے حق پر اکٹھا ہونے کا۔ بھئی بہت سارے لوگ باطل پر اکٹھا ہیں جو ہم سے بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو کیا وہ جماعت ہے؟ وہ جماعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جماعت جمع ہونے کا نام نہیں ہے، گیدرنگ کا نام نہیں ہے، بھیڑ کا نام نہیں ہے۔ جماعت حق پر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ یہ حق ہے تو اسی پر آپ بھی، اسی پر میں بھی، اسی پر فلاں بھی، اسی پر مشرق والا، اسی پر مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، شرق والا، غرب والا، کالا گورا، عرب عجم، سب اسی پر کیا ہو جائیں؟ اکٹھا ہو جائیں۔ اور متحد ہونے کا یعنی ایک ہو جانے کا، اسی حق پر سب ایک ہو جائیں۔ سب ایک ہو جائیں یعنی کیا مطلب؟ سب ایک ہو جانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو اکٹھا ہو جائیں، اسی حق پر سب آ گئے۔ اور متحد کے لفظ میں ایک اور معنی پایا جاتا ہے کہ ایک ہو کر کے وہاں رہیں، یعنی وہاں پر آنے کے بعد، اس حق پر جمع ہونے کے بعد، پھر کسی کی طرف سے، مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں سے کوئی اپنی بات پیش نہ کرے،
میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں نسل کا ہوں، میں عرب کا ہوں، میں عجم کا ہوں، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، میں فلاں امام کو، میں فلاں کو، میں فلاں کو، ایسی کوئی بات کوئی نہ لائے، سب ان تمام چیزوں کو کنارے کر کے ایک ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتحاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بانٹنے والے کام ہٹائے نہیں جائیں گے۔ اب یہ حق ہے، اس پر آپ آ گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی آپ اپنی نسل کا، اپنے قوم کا، ہے نا، اپنی شخصیت کا، اپنے کنبے قبیلے کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے پرکھوں کا، اپنے فلاں کا، اپنے فلاں کا حوالہ اگر دیں گے، میں اگر ان تمام چیزوں کا حوالہ دوں گا، تیسرا چوتھا کوئی ان تمام چیزوں کا حوالہ دے گا، تو اکٹھا تو رہیں گے ایک چیز پر، لیکن اتحاد نہیں رہے گا۔ پھر کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد پر وہ کھینچے گا اور اپنی طرف لائے گا، وہ اپنی طرف کھینچ کر کے اپنی طرف لائے گا، میں اپنی طرف کھینچ کر کے اپنی طرف لاؤں گا، اس لیے وہ اگلا والا جو ٹکڑا ہے، اگلا والا نقطہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہونا ہے، حق پر اکٹھا ہو کر کے ایک ہو جانا ہے، اور تفریقے سے، ٹکڑے بندی سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اللہ کیا کہا شیخ نے؟ حق پر اکٹھا ہونا، اکٹھا اور متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور تفریقے سے اور اختلاف سے منع کیا ہے۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سب ایک ہو جائیں، سب کے سب ایک ہو جائیں، کچھ بھی دوسری چیز نہ لائیں، کچھ بھی دوسری چیز نہ لائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو وَلَا تَفَرَّقُوا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ نہیں؟ اتنا کافی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سب نے پکڑ لیا تو باقی کیا بچا؟ پکڑ لیا ہے، لیکن پکڑنے کے بعد کچھ اور نہیں لانا، اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنا فلاں قوم قبیلہ، کچھ بھی نہیں لانا ہے، کیونکہ اگر کچھ اور لائے تو تفریقہ ہوگا، پھر ٹکڑے بندی بنے گی اس کے اندر۔ تو یہ آیت کریمہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی تفرقہ، فرقہ فرقہ، ٹکڑا ٹکڑا، دھڑا دھڑا، گروہ گروہ نہ بنو۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے اتحاد، اجتماعیت جس کو جماعت کہا ہے، یاد رکھیں کہ یہ بہت بنیادی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے یہ۔ اس لیے جتنے نعرے ہیں ایک ہو جانے کے، اتحاد امت کے، اتفاق امت کے، یکجہتی کے، ہے نا، جتنے نعرے ہیں، اسی لیے سارے نعرے فلاپ ہیں، اس لیے کہ اس اصول پر نہیں چلتے۔ اچھا، پہلا والا جو ٹکڑا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، حق کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو۔ حق اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کی رسی ہے، اسی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ نعرہ اتحاد کا لگاتے ہیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہو جائیں تو کہاں آ کر کے ایک ہو جائیں؟ اب وہ مشرق والا چاہتا ہے کہ سب اپنی اپنی سمت چھوڑ کے میری طرف آ کر کے ایک ہو جائیں، مغرب والا چاہتا ہے کہ سب اپنا چھوڑ کر کے میرے والے پر اکٹھا ہو جائیں، شمال والا اپنا چاہتا ہے، جنوب والا اپنا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر کے اس اصل پر کیوں نہیں اکٹھا ہو جاتے جس پر اللہ نے اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے؟ کوئی اپنے مسلک پر، کوئی اپنی فکر پر، کوئی اپنی پارٹی پر، کوئی اپنی جماعت پر، کوئی اپنے دھڑے پر، کوئی اپنی شخصیت پر، کوئی اپنے امام پر اکٹھا ہونے کی بات کر، کوئی اپنے نظریے پر، کوئی اپنی فکر پر، کوئی اپنی بینر پر، اسٹیج پر سب کو اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر آ کر کے اکٹھا ہونا ہے تو آپ ہی کی بات کیوں مان لی جائے؟ سب لوگ اپنا چھوڑ کر کے میرے والے پر اکٹھا ہو جاؤ،
ہے کہ جھگڑا ختم ہوگا؟ نہیں ختم ہوگا. سب اپنی اپنی بات پر سب کو اتحاد اکٹھا ہونے کی بات کریں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے فکر اپنے اپنے نظریے کو چھوڑ دو, اس اللہ کی رسی پر اکٹھا ہو جاؤ, مضبوطی سے پکڑ لو کہ وہی اتحاد ہو سکتا ہے, وہی اتحاد ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. تو جماعت کا معنی یہ ہے کہ حق پر اکٹھا ہوا جائے, حق پر اکٹھا ہوا جائے اور ایک ہو جایا جائے, پھر اس کے بعد اس کے اندر تفرقہ نہ کیا جائے. کوئی کسی بھی طرح کا کوئی فکر, کوئی کسی بھی طرح کا نظریہ, شخصیت, رائے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہے نا, آئیڈیولوجی نہ لائے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا جو پیغام ہے اسے سب اپنے گلے لگا لے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف ختم ہو جائے. اچھا, یہ ہو گئی بات. اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات کس کی؟ یعنی جماعت کا معنی, جماعت کا معنی. دوسری چیز, دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ, اے امت کے لوگوں, اے میرے بندو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. تفرقوا, جو لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے, واختلفوا, اور اختلاف کر بیٹھے. تم لوگ ان کی طرح سے نہیں ہونا, تم لوگ ان کی طرح نہیں ہونا جن لوگوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے پیدا کر لیا, فرقہ فرقہ بن گئے, دھڑے دھڑے میں بٹ گئے. واختلفوا, اور اختلاف کر لیا. من بعد ما جاءہم البینات, اور یہ سب کب کیا؟ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں, روشن دلیلیں آ گئی تھی, اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کام کیا. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیلیں آ گئی, اللہ کے کلام کی آیات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, یہ بینات ہیں, آیات بینات, واضح دلیلیں, روشن دلیلیں, کھلی کھلی. اس کے آ جانے کے بعد جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے, اختلاف کر بیٹھے, تم لوگ ان کی طرح سے نہیں ہونا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ فرقہ بندی کا نقصان صرف دنیا میں نہیں ہے کہ مارے جائیں, کاٹے جائیں, ہے نا. گاجر مولی کی بات کرتے ہیں لوگ کہ جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے, ایسے مسلمانوں کو آج دنیا, ہے نا, ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی صرف مسئلہ بھی نہیں ہے نا, آخرت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں کس لیے اتری ہیں؟ ان روشن دلیلوں کے بعد بھی ہم بٹے ہوئے ہیں, الگ الگ فرقہ, الگ الگ نظریہ, الگ الگ رائے لے کر کے گھوم رہے, الگ الگ عقیدہ, الگ الگ. میرے بھائیوں, آدمی کی سوچ بنی ہوئی ہے اپنے اپنے جھنڈے پر, اپنے اپنے بینر پر, اپنی اپنی, میرے بھائیوں, دیوار سے لوگ اپنے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں. تو سب سے بڑا اختلاف تو یہ کہ آدمی توحید سے الگ ہو جائے, توحید میں اختلاف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ایک اللہ تعالیٰ کی, اللہ واحد کی عبادت, اس کے سامنے سجدہ رکوع, اصل جو عبادت کا معنی ہے, اصل جو توحید کا حصہ ہے وہ الوہیت کا ہے, اسی کے اندر الگ الگ ہیں. کوئی فلاں کی عبادت, کوئی فلاں کی عبادت, کوئی فلاں کی عبادت, کوئی فلاں کو اللہ کا شریک, کوئی فلاں کو اللہ کا شریک, کوئی کھلے لفظوں میں, کوئی دبے لفظوں میں, کوئی تصوف کے نام پر, کوئی بڑے کے نام پر, کوئی اللہ کے ولی کے نام پر, کوئی اللہ کے نبی کے نام پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اور ہم بات کریں کہ ہم متحد ہیں, کیسا اتحاد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بھی ہم ایک نہیں ہیں, لوگ الگ الگ انداز کے, میرے بھائیوں, عبادات کے رسوم اور عبادات کے مظاہر بنا رکھے ہیں اپنے پاس. تو بھلا وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں تو آدمی عذاب ہی کا مستحق ہو سکتا ہے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
یہ آیت کریمہ بہت ہی واضح طور پر کیا بتلاتی ہے؟ جماعت کا معنی، جماعت کا معنی، ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے آنے کے بعد وہ جاہلی معاشرہ ایک ہو گیا تھا، ایمان کے بندھن میں بندھ کر، عقید توحید اور عقید رسالت اور آخرت کے بندھن میں بندھ کر الحمدللہ ایک ہو گیا۔ کوئی اختلاف کسی طرح کا باقی نہیں بچا، نہ رنگ کا، نہ قوم کا، نہ نسل کا، نہ فکر کا، نہ نظریے کا، نہ عقیدے کا، نہ آئیڈیولوجی کا، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف باقی بچا ہی نہیں۔ مشرق سے کوئی آیا تب بھی، مغرب سے آیا تب بھی، سلمان فارسی فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، اور عرب کے جو تھے وہ تو تھے ہی قریش کے اور دیگر علاقوں کے، کوئی بھی دوری باقی نہیں بچی، ایک حق پر متحد ہو گئے، کوئی ٹکڑا بندی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اس سے معنی کیا سمجھ میں آیا؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں کہ آدمی تفرقہ نہ ڈالے، آدمی اختلاف نہ کرے، کسی بھی طرح کا تفرقہ، کسی بھی طرح کا اختلاف، کوئی فرقہ بندی، کوئی دھڑ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف رونما ہونے پر، اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کی تعلیم دی، اس بارے میں رہنمائی فرمائی، نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب اختلاف رونما ہو جائے تو امت کو آپس میں اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو آپس میں اصلاح کرا دو، اس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو دور کرنے کی ذمہ داری بھی امت کی ہے، اصلاح کرا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مومنوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، اقتتال، لڑ پڑیں، مسلمانوں کے، مومنوں کے دو گروہ آپس میں کیا کریں؟ لڑ پڑیں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وہ جو جھگڑا اور لڑنے بھڑنے کی نوبت آ گئی ہے اس کو کیا کرو؟ ختم کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں دھڑوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے، اقتتال جب ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا کی نوبت آ گئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے، تو اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے لڑو جو ظلم کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف، ٹھیک ہے؟ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اصلاح کرا دو، صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو، انصاف سے ہی کام لو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا کہا، اچھا آیت کریمہ مکمل ہو جائے، دو آیت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے بھائی بھائی ہیں، یقیناً ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ بھائی وہ بھائی ہیں ایمان کی بنیاد پر، اس لیے اگر اختلاف ہو تو صلح کرا کر کے اختلاف کو ختم کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اختلاف ہو جانا بشری تقاضے کے مطابق ممکن ہے، لیکن چونکہ ہے ایمان والے،
اس لیے آپس میں صلح کرا کر کے اس اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی بنیادی نکتہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور وہ بہت بڑے مسئلے کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر لڑائی بھڑائی ہو جائے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے لڑائی بھڑائی ہو جائے، مار دھاڑ ہو جائے، قتل و غارت گری کا معاملہ کچھ پیش آ جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خوارج کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں گناہ کبیرہ کرنے کے نتیجے میں انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہی عقیدہ معتزلہ کا ہے کہ دنیا کے اندر گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمان جو گناہ کبیرہ کریں گے، قتل کرنا، آپس میں مار دھاڑ کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ جو کرے گا اس کے نتیجے میں وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ آخرت کے بارے میں معتزلہ جو فرقہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ دو منزلوں کے درمیان ہوگا، فی منزلۃ بین المنزلتین، دو درجوں میں سے، دو منزلوں میں سے ایک منزل میں ہوگا، درمیانی منزل میں ہوگا، یعنی نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، بیچ میں رہے گا، ایسا آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال کافر قرار دینے میں دونوں ایک ہیں، خوارج بھی اور معتزلہ بھی اس عقیدے میں متفق ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان باقی نہیں بچے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پر صاف لفظوں میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ لڑیں، لڑنے والوں کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، لڑنے والوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے، تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ صاف کہتا ہے کہ اگر مومنوں کی جماعت، دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کر لیں، لڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صلح کروا دینا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر دو گروہوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں اصلاح کرانے کا حکم ہے۔ اللہ صاف کہتا ہے مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان قتل و قتال ہو جائے، مار دھاڑ ہو جائے، لڑ پڑیں آپس میں، ہے نا، دست بگریبہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس سے خوارج کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ وہ کافر نہیں ہو جاتے۔ اگر وہ کافر ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کیسے کہتا انہیں؟ اگر کافر ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں مومن کیسے کہتا؟ بہت موٹی سی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہیں، تو ایمان والے بھائی ہیں، لڑنے کے گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت موٹی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یا ان دونوں آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان والا کہا، لڑائی کے باوجود اہل ایمان کہا، اور لڑائی کے باوجود بھائی کہا، تو پتہ یہ چلا کہ آخر آدمی کافر کیسے ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ کہ کافر ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اور خوارج کا عقیدہ، معتزلہ کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی تردید ہوتی اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیات سے، اور یہ دونوں آیتیں ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہیں جن دلیلوں سے خوارج کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا کوئی، گناہ کبیرہ کی وجہ سے آدمی فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، الا یہ کہ اس گناہ کبیرہ کو، جس کا گناہ کبیرہ ہونا ہے نا، گناہ کبیرہ ہونا ایک دم ثابت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل نہیں معاملہ، ایک دم واضح دلیل ہے، ایسی چیز کا وہ انکار کرے تو انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا، انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے آخر میں کیا کہتے ہیں، اور یہ بات بخوبی معلوم ہے
نیچے کہتے ہیں صفحہ نمبر 423 میں، اور یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ مومنوں کے درمیان نہ وحدت و اجتماعیت ممکن ہے، نہ وحدت مطلب اتحاد، اجتماعیت یعنی سب کا حق پر اکٹھا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، نہ ان کی کسی جماعت کا تصور، یعنی مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی نہیں بن سکتی، مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی نہیں بن سکتی ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے تاآں کی ایک صالح قیادت موجود ہو، جب تک کہ ایک نیک قیادت موجود ہو۔ یہ بہت بنیادی بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت بنیادی بات سمجھا رہے ہیں کہ صالح قیادت کے بغیر صحیح معنوں میں اجتماعیت ممکن نہیں ہے، صالح قیادت ہونی چاہیے۔ صالح قیادت یعنی کیا مطلب؟ ایک ایسی قیادت، ایک ایسا حکمران، ایک ایسا امام، ایک ایسا امیر، ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا خلیفہ جو صالح نظام چلاتا ہو، کفر کا نظام نہ چلاتا ہو، الحاد کا نظام نہ چلاتا ہو، بدعت کا نظام نہ چلاتا ہو، بلکہ کیا کرے؟ بلکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کا، سنت کا نظام چلاتا ہو۔ ایسی قیادت پائی جائے گی تب جا کر کے صحیح معنوں میں اتحاد اور اجتماعیت کا تصور ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صالح قیادت موجود ہو جو ظالم کا ہاتھ پکڑے، جو کیا کرے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑے، جو ظالم کا ہاتھ پکڑے اور کیا کرے؟ مظلوم کو انصاف دلائے، ملک کا دفاع کرے، نیز شرعی احکام کی تنفیذ اور امن و عاشتی کے تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرے۔ بات واضح ہوئی؟ قیادت ہونی چاہیے، جو قیادت کیا کرے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کو انصاف دلائے، ملک کا دفاع کرے، شرعی احکام کی تنفیذ کرے اور امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے کوشش کرے۔ یہ ہو گئی بات کس کی میرے بھائیوں؟ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے لیے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صالح قیادت۔ صالح قیادت کے بغیر یہ کام نہیں ہے۔ لیکن اب یہیں پر وہ غلط موقف بعض لوگوں کے یہاں آ جاتا ہے، صالح قیادت کے نام پر وہ اسی چکر میں، اسی معاملے میں بلا اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں کہ کیسے حکومت قائم ہوگی، کیسے حکومت قائم ہوگی۔ قیادت چاہیے تو قیادت کے لیے کوشش کرو، حکومت کے لیے کوشش کرو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اجتماعیت اور اتحاد کے لیے صالح قیادت کی ضرورت ہے، اور اجتماعیت اور اتحاد کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا سب سے بڑا پیغام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں اور صالح قیادت کے نام پر حکومت قائم کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل ہے۔ اصولوں پر نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نے مکے کے اندر 13 سال گزارا، مدینے میں 10 سال گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کب کی؟ کب قیادت کا؟ کب سیادت؟ کب امارت؟ کب اسلامی نظام نافذ ہوا بھائی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھانے کے باوجود بھی، مارے جانے کے باوجود بھی، زد و کوب کیے جانے کے باوجود بھی، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جانے کے باوجود بھی اس مشن کو لے کر کے چلتے رہے۔ جب لوگوں کے دلوں سے شرک نکل گیا، جب لوگوں کے دلوں سے شرک نکلا اور اس جگہ پر توحید کا چراغ روشن ہو گیا اور بدعات، خرافات، نفس پرستی، خواہشات نفسانی کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا راستہ
بن گیا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال کی قربانیوں کے بعد جا کر کے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست، چھوٹا سا اسلامی نظام قائم کیا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہلے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہلے، وَلَا تَفَرَّقُوا پہلے، اور پھر اس کے نتیجے میں صالح قیادت آئے گی۔ ورنہ بھیڑ ایسے ہی شرک والی، کفر والی، بدعت والی، نفس پرستی والی اور گناہوں والی، معاصی والی ایسے ہی بھیڑ بنی رہے، اور وہاں پر ہم کسی کو حکومت کے نام پر، حاکم کے نام پر کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، سوائے انارکی کے، سوائے فساد کے کچھ بھی مزید حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صالح قیادت بالکل ہونی چاہیے، لیکن صالح قیادت تک پہنچنے کے لیے پہلے منزل پر، پہلے مرحلے پر ہمیں ساری انرجی لگانی ہوگی، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ خالص توحید کی دعوت کا مشن عام کرنا۔ اولاً خالص توحید کا علم سیکھنا، خالص توحید کا علم، خالص سنت کا علم سیکھنا، خالص توحید اور نبی کی سنت کا علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے بعد اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، نہ دنیا، نہ شہرت، نہ جھنڈا، نہ مال، نہ کسی بھی طرح کا کوئی اور ریاکارانہ مقصد، اس سے آزاد ہو کر کے اس کی دعوت دینا، اس توحید کی سنت کی دعوت دینا۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا ہوگا؟ الحمدللہ پورا کفر و شرک کا، بدعت و خرافات کا، نفس پرستی کا ماحول ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی توحید کی سنت کی فضا قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ صالح قیادت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس لیے صرف اور صرف ہے نا جذباتی باتیں کر کے، شور شرابہ کر کے، حکومت کے نام پر یہ باتیں کرنا کہ ہم کو حاکم کی ضرورت ہے، بغیر حکومت کے کیا ہوگا، بغیر سلطنت کے کیا ہوگا، بغیر قیادت کے کیا ہوگا۔ قیادت ایسے نہیں آئے گی۔ قیادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی کی سنت کو سیکھ کر کے، عمل کر کے، برت کر کے، اس کی دعوت دیتے دیتے پھر وہ قیادت اور سیادت کا مرحلہ آئے گا۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس چین سے ہٹ کر کے کوئی بڑا کام کر دکھائے، کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ کے نبی کی سیرت کا ہے، یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ اگر آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی چین سے چلنا ہوگا، توحید کا علم، توحید پر عمل، توحید کی دعوت اور اس کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر، یہی چین ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، دنیا کی کسی بھی دور میں، دنیا کی کسی بھی زمانے میں، دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی دور میں اگر یہ چین نہیں ہے تو پھر کسی اور راستے سے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا کوئی مختصر نہیں ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہی ضابطہ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ان سارے اصولوں کو چھوڑ کر کے حکومت اور سیاست کی بات کرے، حاکمیت کی بات کرے، تو ایسی صورت میں بھیڑ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ صرف اور صرف ازدحام، صرف اور صرف بھیڑ بھاڑ باقی بچے گی، اور کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جس صالح قیادت ہو شرعی احکام کی تنفیذ اور امن و آشتی کے تحفظ اور بقا کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ صالح قیادت ہوگی، رجوع کیا جائے گا، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اسی لیے اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہو چکا ہے، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماع ہو چکا ہے کہ امام وقت متعین کرنا واجب ہے۔ کب واجب ہے بھائی؟ جب یہ کام ہو جائے، جب سارا شرک پھیلا ہوگا، ساری بدعتیں پھیلی ہوں گی، ساری نفس پرستی عام ہوگی، تو بھلا کیسے ہم امام وقت کا تعین کریں گے بھائی؟ امام وقت کہاں سے مقرر کریں گے؟ امام وقت مقرر کہاں سے کریں گے؟ یاد رکھو، مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، 40 سال کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، رسول اور ساری انسانیت کے سردار، سید الخلق، خیر خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی تھا یا ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا ہے. آپ تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اسی حالت میں جس حال میں مکہ تھا، جس حال میں قریش کے لوگ تھے، جس حال میں عرب کے لوگ تھے، اگر اسی کفر و شرک کے ماحول میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بادشاہ بنا دیا گیا ہوتا اور آپ جبرن مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی طاقت و قوت سے اگر ان کو تبدیل کرنا چاہتے تو کر پاتے؟ نہیں کر پاتے. تو آپ تو تھے ہی لیکن پھر بھی یہ کام نہیں ہوا. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب یہ جو بات ہے نا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ امام وقت متعین کرنا واجب ہے. امام وقت موجود ہے، امام وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام وقت کے موجود ہونے کا کیا، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کیا ضابطہ ہے. ایسے ہی بھیڑ میں امام وقت کہاں سے لے آئیں گے؟ امام وقت تو موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی نہیں بلکہ آپ کو تو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار تھے مشرکین. آپ کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار، آپ کو مال چاہیے مال دینے کی تیار، حکومت چاہیے حکومت دینے کو تیار، آپ کو سرداری چاہیے سرداری دینے کے لیے تیار، آپ کو شادی کرنی ہے کسی خاتون سے خوبصورت عرب کی، آپ کی شادی کروا دیں گے. کوئی تکلیف بیماری ہے تو علاج کر، سب کچھ کرنے کو تیار. پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بادشاہت نہیں لے لی، مل رہی تھی لے لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھیڑ تو شرک والی تھی. بھیڑ کیسی تھی؟ وہ شرک والی تھی. سب تو لات منات عزا کے پجاری تھے. تو ایسے شرک اور بدعقیدگی کی بھیڑ پر کوئی قائد بن کر کے بیٹھ جائے، یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ نہیں. اگر یہ ہوتا تو اس سے اچھا آپشن پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کے نظر انداز کر دیا اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس کے لیے بھیجا گیا ہوں میں. لوگ دنیا دکھا رہے ہیں، مال کی لالچ دے رہے ہیں، حکومت اور سیاست کی لالچ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک ذرہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. آپ اپنے مشن توحید کی دعوت پر لگے ہوئے ہیں، توحید کا پیغام پہنچانے پر لگے، امت کو شرک اور کفر سے بت پرستی سے نکال کر کے ان کو ایک اللہ کی پہچان کروانے پر لگے ہوئے ہیں. اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت بیان کرنے پر لگے. ان دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں بتوں ہے نا، ان اوثان اور اصنام کی بے بسی بے کسی، ان کی کمزوری اور ان کے ضعف کو اللہ کے نبی علیہ السلام واضح کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے. اے شرک کرنے والو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری دیوی دیوتا تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ کیا تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ کیا تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں؟ کیا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا. قرآن کریم میں یہ بات کتنی جگہوں پر بار بار ہے. کیا ما لا ينفعک ولا یضرک، کیا آپ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع و ضرر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، تو ان کی پوجا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مشن پر لگے ہوئے تھے. حکومت کے ساتھ اگر یہ کام ہو جاتا تو حکومت لینے میں کیا پریشانی تھی، بادشاہت لے لینے میں کیا تکلیف تھی. لیکن یہ مقصد ہی نہیں تھا. اصل یہ ہے کہ صرف قیادت، صرف اور صرف کیا ہے؟ قیادت، کہ ایک آدمی قائد اور حاکم بن کر کے بیٹھ جائے اور قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہو، کفر میں ڈوبی ہوئی ہو، بدعات میں ڈوبی ہوئی ہو، جاہلیت کے ماحول میں تھے اس وقت وہ لوگ، ان کو جاہلیت سے نکالنے کا کام تھا. آج وہ مطلق جاہلیت تو نہیں ہے، لیکن شرک ہے دنیا میں، کفر ہے دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ الحاد ہے دنیا میں، زندیقیت ہے دنیا میں، بت پرستی ہے دنیا میں، ہوس پرستی ہے، نفسانی خواہشات ہیں اور دنیا داریاں غالب ہیں. ایسے حالات میں ہم توحید خالص کی دعوت دیے بغیر، توحید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت دیے بغیر، ان کو نفس پرستی سے آزاد کیے بغیر کس حکومت اور سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جو ایک تھیوری ہو سکتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر کوئی اگر اپنی طاقت اور بلبوتے پر، طاقت اور قوت کے بلبوتے پر آ بھی جائے اور قوم شرک و کفر میں بدعات کے اندر پڑی ہوئی ہو،
تو اس سے کوئی اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ تو امام وقت متعین کرنا واجب ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ امام وقت متعین کرنے کے لیے قوم کی کیا حالت ہے؟ پہلے امام وقت متعین کرنے کے قابل تو رہے۔ جب وہ نظام، وہ ماحول بن گیا کہ اب امام وقت کا تقرر ہو جائے، اور امام وقت صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ بڑا ہے، اس اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ اس خطے میں، اس ملک کے اندر اس توحید کا نظام نافذ ہو، امن و آشتی ہو، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، ہے نا؟ اور کیا ہو بھائی؟ اور بنیادی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت کا نفاذ ہو۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ قرآن، نبی کی سنت، یہ ہوگا۔ آئین کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور سارے حدود، حد قذف، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، خون کے بدلے خون ہوگا، یہ نظام نافذ ہوگا۔ تو یہ بات سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا ہے نا، اور بغیر کسی زمین کے، بغیر کسی بنیاد کے، بے بنیاد بات کرنا، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو جو ہم نے پڑھا، اس میں یہ بات بہت اچھی طرح سے آ گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا کام پہلے کرنا ہے، اور ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، انحراف سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اور مختلف باطل افکار و نظریات سے آزاد ہونا ہے۔ کوئی فرقہ بندی نہیں ہوگی، صرف ایک عقیدے پر، ایک توحید، ایک اللہ کی توحید، نبی کی سنت پر زندگی گزاریں گے، تب حاکم وقت کا تعین کرنا ضروری ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو اچھا، اب اس کے بعد کیا کہا؟ یہی وجہ تھی، مصنف کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس وقت تک آپ کی تجہیز و تکفین نہ کی جب تک کہ اپنا امام متعین نہ کر لیا۔ آپ سوچئے، آج کوئی کھڑا ہوگا اور کہے گا عجیب حال ہے، ارے جس کی موت ہوئی ہے پہلے اس کی تجہیز و تکفین تو کرو، اسے کفنا دفنا کر کے اس کی مطلب فارغ تو ہو، دعائے مغفرت اور ثابت قدمی تو پہلے کر لو، اس کے بعد حکومت اور حاکم کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، امام کون ہوگا، امیر کون ہوگا، اس کی بات کرو۔ لیکن نہیں، امت تھوڑی دیر کے لیے بھی بغیر قیادت کے نہ رہے، لیکن وہ امت پہلے تیار تو ہو جس امت کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بہت اچھی طرح سے ہمیں ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے، ورنہ یہ جتنے تحریکی ہیں، جتنے توحید حاکمیت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، جتنے اقامت دین کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ سب بے سر پیر کے صرف اور صرف حکومت، صرف اور صرف اقامت دین، صرف اور صرف حکومت الہیہ، صرف اور صرف میرے بھائیوں اسی کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اصل بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ بلا کسی دنیوی مقصد کے اس کی دعوت دے کر کے اللہ کے بندوں کو شرک سے آزاد کر کے توحید کا چراغ روشن کرنا ان کے دلوں کے اندر، اس مشن کے بغیر اسی بھیڑ بھاڑ میں چاہتے ہیں کہ حاکم بن جائیں اور حکومت الہیہ قائم ہو جائے۔ یہ سارے تحریکیوں کا، چاہے وہ حسن بننا والی تحریک ہو یا مولانا مودودی والی تحریک ہو، یا آج اور بہت سارے اسی فکر کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تنظیم اسلامی، وحدت اسلامی، مختلف ناموں سے، ان سب کا ایک ہی نکتہ ہے، کیسے ہم حاکم بنا لیں، کیسے ہم
قائد بنا لیں، کیسے ہم دستور قائم کر لیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور جب ان کی زندگی کا، ان کی کتابوں کا، ان کے عمل کا، ان کے سلوک کا اور ان کے دعوتی لٹریچر کا، ان کی دعوتی مشن کا جائزہ لیا جاتا ہے تو دور دور تک کہیں توحید عبادت کا پتہ نہیں لگتا، توحید عبادت کی کبھی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس کیا کرتے ہیں، وہ توحید عبادت کی دعوت دینے سے منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں توحید کی دعوت دینے سے اور توحید کی بات کرنے سے اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اپنی سرگرمیوں میں اس چیز کو ریز بھی کرتے ہیں کہ عقیدے اور ایمان کے اختلاف کے بعد کے بغیر، یعنی اس کو چھوڑ کر کے سب کیا ہو جائیں، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ بتائیے کہ جو توحید سے نفرت پیدا ہوتی ہے، توحید سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایسی بات کرنے والا ہو، بھلا اس نعرے میں کتنا دم ہوگا جو وہ حکومت کا نعرہ لگاتا ہے، جو اقامت دین کا نعرہ لگاتا ہے اور حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے اس نعرے میں کتنی طاقت ہوگی اور اس کی کیا حقیقت ہوگی، کیا سچائی ہوگی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ کیا کہا؟ اس وقت تک آپ کی تجہیز و تکفین نہ کی جب تک کہ اپنا امام متعین نہ کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت ضروری کام ہے، اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے، اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ اب نیچے حاشیہ ہے ایک چھوٹا سا اور بہت اہم اور قیمتی حاشیہ ہے، اسے بھی پڑھ لیں گے۔ یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے حکومت الہیہ، اقامت دین قائم کرنے کی جو بات چل رہی ہے، دین قائم کرنے کی بات، اس حوالے سے جو یہ یعنی بے اصولی جس کو آپ جانتے ہیں کہ بغیر توحید کے کوئی بھی حکومت کبھی قائم نہیں ہوتی، اور جو حکومت قائم ہوتی ہے اس کو دین کا قیام نہیں کہا جا سکتا۔ توحید کے بغیر کوئی نظام، کوئی سسٹم اگر بن بھی جائے کسی ملک میں تو اس کو دین کا قیام نہیں کہا جا سکتا۔ دین توحید کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین توحید کا نام ہے، جس میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ واحد کی عبادت ہوگی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے بندوں کو کس کا حکم دیا گیا ہے؟ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، کیا؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، میرے دین کو، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کیا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہی جو دین ہے جس کو توحید کا دین کہا جاتا ہے، اللہ واحد کی عبادت دین ہے۔ دین کے اندر کوئی اور فلسفہ داخل نہیں کیا جا سکتا جو توحید سے پہلے ہو۔ دین کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی خالص بندگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ دین قائم کرنے کا نعرہ لگانے والے فرقے، دین قائم کرنے یا حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ لگانے والے، کیا ان کو دنیا میں ابھی ماضی قریب میں کسی ملک میں حکمرانی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اور ملی ہے تو انہوں نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے جہاں وہ حاکم بنے تھے؟ کیا کیا ہے بھائی؟ وہی بھیڑ شرک والی، وہی بھیڑ بدعقیدگی والی، وہی بھیڑ انحراف والی، وہی گناہ صغیرہ، وہی گناہ کبیرہ، وہی جرائم، وہی سیکولر نظام، اور حاکم بن کر کے بیٹھ گئے۔ وہی قبریں، وہی مزارات، وہی آستانے، وہی مشاہد،
جوں کا توں جتنی بھیڑ مزاروں پر لگتی تھی ماضی میں، ویسے ہی بھیڑ ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی لگتی رہی۔ تو کون سا دین قائم کیا تھا؟ کون سا دین قائم کیا تھا؟ تو یہ بات تو بہت بے اصولی کی ہے کہ کوئی بھیڑ بھاڑ میں جیسے تیسے شرک، کفر، بدعت، نفاق سب چل رہا ہے، اور آدمی کہے کہ ایسے ہی سب کے سب اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہے اور ہمیں حکومت دے دو، ہم حاکم ہو جائیں گے تو ہم دین قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ دین کو حکومت کا معنی دے دیا گیا، دین کو لوگوں نے اپنی سیاست کے معنی میں استعمال کر لیا۔ دین سیاست نہیں ہے، بلکہ دین آپ کی سیاست اور اقتدار کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی اقتدار، کوئی سیاست یا کوئی نظام زندگی قائم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں ان اقامت دین کے نعرے لگانے والوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی بھی توحید کا، سنت کا کام نہیں کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ جن لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی عقل کی کمزوری کا استعمال کر کے انہیں جذباتیت کی راہ پر ڈال کر کے جب ان لوگوں نے اپنا سیاسی مفاد حاصل کر لیا، دین قائم کریں گے، حکومت ہماری آئے گی تو اسلام کا نظام نافذ ہوگا، ٹھیک ہے، شرک و کفر کا خاتمہ ہوگا اور اسلامی تعلیمات نافذ ہوں گی، دین کو غلبہ حاصل ہوگا اور تنفیذ شریعت ہوگی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مجرمین کو سزا دی جائے گی، تعزیری سزائیں، حدود، قصاص کا نفاذ ہوگا۔ اس کا حوالہ دے کر کے جب انتخابات میں جیت کر آ گئے اور حکومت پر براجمان ہو گئے، کوئی تبدیلی نہیں، اور جب کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو جن لوگوں نے حمایت کر کے حکومت کی کرسیوں پر بٹھایا تھا ان لوگوں نے بغاوت کر کے پھر سے اس خمیر کو مٹی سے ملا دیا۔ تو یہ چیز بہت اچھی طرح سے جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ یہ عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اس دنیا کے اندر خالص سلفی منہج کے لوگ قائم ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا ہر آدمی نئے نئے فلسفے، اپنے عقلانی نظریات، اپنی لاجک، اپنی دانشوری کے ذریعے سے اپنا دنیوی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ شواہد دنیا کے ہمارے سامنے نہ ہوتے، ابھی ان ساری تفصیلات میں جانا مقصد نہیں ہے، ورنہ وہ ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن ضمناً چونکہ یہ بات آئی ہے اس لیے ضمناً ہی اس سے گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ وہ ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہے کہ یہ جو حکومتیں قائم ہوئیں دین قائم کرنے کے نام پر، حکومت الہیہ کے نام پر، اس نعرے سے قائم کی گئیں، زیادہ تو قائم نہیں ہوئی لیکن جو دو اکا دکا قائم بھی ہوئی، اگر یہ شواہد یعنی یہ حوالے پریکٹیکل ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتے اور ہم یہ بات کہتے کہ بھئی یہ حکومت الہیہ اور اقامت دین قائم کرنے کی بات کرنے والے دنیا دار ہیں، انہیں صرف عہدہ چاہیے، انہیں صرف سیاست کا، اقتدار کا، میرے بھائیوں منصب چاہیے، انہیں دولت چاہیے، انہیں اختیار چاہیے، یہ دین قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ توحید قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ سنت قائم کرنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ باتیں ہم کہتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو الزام ہے۔ کیا کہتے؟ الزام ہے، تہمت ہے ان کے اوپر، بدگمانی ہے ان کے بارے میں، آپ کو دین سے محبت نہیں، آپ کو ایک دین کے قیام سے محبت نہیں۔ اس طرح کے تانے دیے جاتے، بہتان لگایا جاتا، تہمتیں باندھی جاتی، لیکن یہ شواہد آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کی اکا دکا حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے روشن شواہد کی شکل میں موجود ہیں کہ آپ نے حکومت قائم بھی کی اس نام سے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین توحید کو کبھی بھی نافذ نہیں کیا۔ وہی سارے مزارات، وہی ساری قبر پرستیاں جوں کا توں چلتی رہیں، کوئی نظام نہیں،
چوریاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، زناکاریاں ویسے ہو رہی ہیں، بدکاریاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، قتل و خونریزی ویسے ہی ہو رہی ہے، شراب ویسے ہی پی جا رہی ہے، تہمتیں ویسے ہی لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ عملی تو پریکٹیکل نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ اس طرح کی تحریکی، یہ حسن بنائی یا مودودی اخوانی جو فکر ہے تحریکیوں کی، اس فکر کے جو حاملین ہیں، ان لوگوں کے دعوے حقیقت میں سچے نہیں ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ حکومتیں قائم بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے کیا گل کھلایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے یہ الزام نہیں رہا، یہ شواہد کی بنیاد پر باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کوئی ثابت کرے کہ فلاں جگہ حکومت قائم ہوئی ان کی اور انہوں نے توحید و سنت کا نظام نافذ کیا، قبر پرستی کا خاتمہ کیا۔ ملک عبدالعزیز نے اور اس زمانے میں شاہ، میرے بھائیوں، آغاز میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر میرے بھائیوں جزیرۃ العرب کے اس خطے میں حرمین شریفین کا جو ملک ہے، یاد رکھیں وہاں پر اسی سنت پر چل کر کے، جس سنت پر چل کر کے نبی نے صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کا حکم دیا تھا، انہی خطوط پر چل کر کے، انہی نقوش پر چل کر کے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم کیا ہے۔ دیکھو مملکت سعودی عرب کو، پوری روئے زمین پر واحد ملک ہے میرے بھائیوں، جہاں کوئی قبر نہیں پوجی جا رہی ہے، جہاں گنبدوں کو ڈھایا گیا ہے، جہاں قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو ڈھایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ کام حضرت علی نے کیا تھا۔ حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حکم دیا، ابو الحیاج اسدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نے وہی کام کیا، اور اسی صحابہ اور تابعین کی، نبی صحابہ اور تابعین کی اسی سنت پر، اسی منہج پر، اسی ٹریک پر رہ کر کے اس حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دائرے اختیار میں، جہاں تک ان کے ملک کے حدود ہیں، الحمدللہ انہوں نے وہاں سے ہر طرح کی مزارات کو، قبوں کو، شرک کے مظاہر کا خاتمہ کیا۔ اور ویسے ہی آج بھی قبروں میں اچھے مقام اور مرتبے کے لوگ بھی دفنائے جاتے ہیں، تو ویسے ہی دفنائے جاتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ کیا؟ لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج کو، جاؤ میں تمہیں اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ کیا؟ مجھے اللہ کے نبی نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ علی، جاؤ دیکھو اسلام کا نظام نافذ ہو چکا ہے مدینے میں اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے، اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ جاؤ دیکھو، اگر کہیں کوئی مجسمہ، اگر کوئی مورتی کوئی نظر آتی ہے، اللہ کیا کرو اس کو، اللہ طمستہ، اسے توڑ کر کے اسے مسخ کر دو، برابر کر دو، اسے مٹا دو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر نظر آئے جو ایک بالشت سے اوپر ہو، ہے نا، چاہے وہ کچی ہو یا پکی ہو، اگر اوپر ہو ایک بالشت سے تو اسے کیا کرو، سویتہ، اسے برابر کر کے سنت کے مطابق بنا دو۔ اس کام کے لیے علی نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا، اور ابو الحیاج میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ جب یہ کام کیا یہ اس حکومت نے مملکت سعودی عرب میں، تو لوگوں نے بڑے شور مچایا۔ اس کی پوری تاریخ ہے اس کی۔ ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کے اندر بھی مولویوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور بڑی مذمت کی، صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھایا جا رہا ہے، تابعین کی قبروں کو ڈھایا جا رہا ہے، اللہ کے اولیاء کی توہین کی جا رہی ہے۔ اگر یہ توہین تھی تو کیا اللہ کے نبی نے توہین کی تھی اپنے صحابہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی بن ابی طالب نے توہین کی تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نواز رسول ہیں، جن کا مقام اتنا اونچا ہے، مرتبہ، کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی قبروں کو توڑوا کر کے توہین کی تھی؟ بتائیے، کیا قبروں کو برابر کروا کر کے ان کی بے عزتی کی تھی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ توہین نہیں تھی
تو اسی پر عمل کرنا توہین کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت پر عمل کو توہین کا نام دیا جا رہا ہے، شرک اور بت پرستی کے مظاہر کو مٹانے کا نام کا کیا دیا جا رہا ہے؟ توہین دیا جا رہا ہے۔ گستاخ، صحابہ کے گستاخ، صحابہ کے حق میں، تابعین کے حق میں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء میرے بھائیو مدفون ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی جذباتی باتیں کہہ کر کے عوام کو ورگلایا گیا اور بہت شور شرابہ ہوا، بڑے نعرے لگے، کتابیں لوگوں نے لکھی اور بہت زیادہ بھڑاس نکالی۔ وفد گئے، ڈیلیگیشن جا کر کے وہاں بات کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، وہ ملک توحید و سنت کے نام پر قائم ہوا تھا، تو کیا ڈیلیگیشن سے شرک کو باقی چھوڑ دیا جاتا؟ کیا ڈیلیگیشن کے جانے سے اس بدعت کو، خرافات کو بڑھاوا دیا جائے گا اور اس کو مٹانے کے لیے کوشش کرنی بند کر دی جائے گی؟ اس لیے اس طرح کی باتیں بہت بار ہو چکی ہیں۔ آج بھی ابھی جب قریب میں میرے بھائیوں، جب تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر حکومت نے جب روک لگائی، پابندی لگائی، تو بڑا شور مچا۔ وہاں بھی شور مچانے والوں نے پہنچ کر کے شور مچانے کی کوشش کی، سفارت خانوں میں پہنچ کر لوگوں نے اپنے میمورنڈم پیش کیے، لیکن ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی حیثیت برے کاہ سے بھی زیادہ کچھ نہیں، ہباء منصورا، بکھرے ہوئے ذرات سے اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ملک توحید پر قائم ہوا ہے، سنت پر قائم ہوا ہے۔ وہاں منکرات کا ہونا، گناہوں کا ہونا، چھوٹے گناہوں کا، بڑے گناہوں کا ہونا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، انسانوں کی بستی ہے۔ لیکن کیا شرک اور کفر کا کوئی مظہر آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا کوئی بدعت آپ کو وہاں دکھائی دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ امتیاز ہے اس ملک کا۔ ہمارا رشتہ صرف اور صرف ایمان کا، توحید کا رشتہ ہے۔ ہمارا رشتہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا رشتہ ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اور اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کے، سنت سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی رشتہ نہیں میرے بھائیوں۔ اس بنیاد پر اس کا دفاع ہے کیونکہ وہ توحید کا ملک ہے، اس بنیاد پر اس کا دفاع ہے کیونکہ سنت کا ملک ہے۔ سارے گناہوں کے باوجود بھی آج روئے زمین پر اس سے زیادہ توحید و سنت کا علم لے کر کے چلنے والا دنیا کے سارے دنیا والوں کی طرف سے ہے نا، سارے ہتھ کنڈے، سیاسی، سماجی، مالی اور میڈیائی، ہر طرح کا پروپیگنڈا استعمال کرنے کے باوجود بھی اور ہر طرح کے نرغے میں رہنے کے باوجود بھی اس اصل اللہ کی توحید اور نبی کی سنت سے اس ملک کے وزراء نے، وہاں کے حکمرانوں نے، وزراء نے اور وہاں کے علماء نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اور جو گناہ اور جرائم کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، سننے میں آ رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی عالم راضی ہے، کوئی امام راضی ہے، کوئی دائی اس سے راضی نہیں۔ جو چیزیں بری ہیں وہ بری ہیں، ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ملک میں جھنڈے اٹھا کر کے، آندولن کر کے، بغاوت کا جھنڈا اٹھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ریلیاں نکال کر کے، مظاہرے کر کے، جس طرح سے ہم اپنے ملکوں کے اندر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی وہاں کی عوام اور وہاں کے علماء بھی برسر پیغار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا سمجھو ہمارا ملک اور اس ملک میں کتنا فرق ہے۔ وہ ملک ایک اسلامی نظام پر قائم ہوا ہے، وہاں پر بغاوت کرنا، جھنڈے اٹھانا، آندولن کرنا حرام ہے۔ اور ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، یہاں کی جو اپنے قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق ہم کو کام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی اپنے مطالبے منوانے کی اجازت ہے کہ ہم اس کے لیے درخواست لے جائیں، میمورنڈم پیش کریں، قانونی چارہ جوئی کریں وغیرہ، ہم یہ کریں۔ مظاہرات کا، احتسامات کا، آندولنوں کا، ریلیوں کا فائدہ نہ کے برابر کبھی ہوا بھی تو، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عام بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو جو تعلیم ہے وہ یہی ہے میرے بھائیو، کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے مظاہروں سے، ہر طرح کے نعروں سے، ہر طرح کے آندولنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس سے جان کے خطرے ہیں، جان کے نقصان ہیں، مال کے نقصانات ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پہلوؤں پر انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اصل یہی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک و وطن کے اندر، گرچہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے لیکن چونکہ سیکولر نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کے مطابق میرے بھائیو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی، اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے۔ اپنے دین پر ہم چلیں اور
ہم اس طرح کے نازک حالات بھی کبھی پیش آئیں، کوئی نازک صورتحال پیش بھی آ جائے تو ہم آزاد ہو کر کے منمانی کوئی قدم نہ اٹھائیں، اپنے علماء اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر کے ہی میرے بھائیوں زندگی گزاریں کہ اس کے اندر امن ہے، اس کے اندر عافیت ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جو بھی ممکن ہے اس کے چلنے کے لیے آزادیہ اور آسانی موجود ہے۔ اس نعمت کو ضائع کرنے کے قدم نہ اٹھائیں، اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، جذباتیت سے، عاطفے سے، ایموشن سے اپنے آپ کو بچائیں، کتاب و سنت کے اصولوں کو امت کے علماء کی سرپرستی میں رہ کر کے برتیں، اس کے ذریعے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی شر سے، نقصان سے امت کو بچائے گا۔ حاشیے میں جو بات کہی گئی تھی اسے آپ پڑھ لیں، حاشیہ جہاں شیخ نے یہ لکھا ہے، کیا کہا ہے آخر میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ضروری ہے، اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر تساہل یعنی ڈھیل نہیں ہونا چاہیے، جہاں ایسا ہو کہ بھئی الحمدللہ ساری امت کو توحید کا، سنت کا سبق پڑھا دیا گیا اور الحمدللہ اسلام کی تعلیمات عوام کے اندر عام ہو گئی، شرک اور بت پرستی کے مذاہب تقریباً ختم ہو گئے، اب چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک امام، ایک امیر، ایک قائد بن جائے، یہ نظام ہے اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ نے جو بات کہی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امام وقت متعین کرنا واجب ہے، امام وقت متعین کرنا واجب ہے۔ اس حوالے سے حاشیے میں کہتے ہیں اگرچہ حاکم فاسق ہی کیوں نہ ہو، جس کو حاکم بنایا جائے گا وہ معصوم نہیں ہوگا، وہ جبریل امین کی طرح سے، فرشتوں کی طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا گناہ اس سے ہو رہا ہو سکتا ہے کوئی بڑا گناہ اس سے ہو رہا ہو، ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم معصوم رہے گا تو ہی اس کو مسلمانوں کا امام اور امیر بنایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ روئے زمین پر یہ دیکھیے نکتہ کیا ہے، اصل باریکی کیا ہے، اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کیونکہ روئے زمین پر اللہ کا حکم قائم کرنا اور احکام شریعت کا نفاذ کرنا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ اس سے نظر انداز کیا جائے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی روئے زمین پر اگر نظام قائم ہو جاتا ہے اسلام کا تو یہ زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، سمجھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کرنا اچھا نہیں ہے، پسند کیا ہے، نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ ایک نظام نافذ کر لیا جائے، گرچہ حاکم گنہگار ہی ہو کچھ، لیکن توحید پرست ہو، سنت پرست ہو، بحیثیت بشر اور انسان اس سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، چھوٹی غلطیاں، بڑی غلطیاں جس کو فسق کہتے ہیں، دائرہ فسق تک بھی اگر ہے وہ تب بھی اس کو حاکم بنانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں کفر ہو جائے تو گنجائش نہیں ہے، کفر کرنے والا ہو تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اسلامی نظام۔ ہم نے توحید کی، سنت کی دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر 13 سال تک مکے میں، اور اس کے بعد میرے بھائیوں 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا ہوا، مدینہ کے اندر ایک اسلامی نظام نافذ ہوا، جو مشرکین تھے اور جو یہود تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ ان کو کیسے رہنا ہے ہمارے ساتھ میں، نظام اسلام کا نافذ ہو گیا، اور اسلام کا نظام نافذ ہونے کے بعد ان لوگوں کو اسلامی نظام کے اندر بحیثیت کفار، مشرکین، یہود، نصارہ رہنے کی اجازت دی گئی، اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم کس ضابطے کے ساتھ اس اسلامی ملک میں زندگی گزارو گے، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے حاکم نے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے نظام بن جائے تو کیا کہا، یہ بنا لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نظر انداز کرنا اچھا نہیں ہے، اور کیا کہا آگے، اور نظر انداز کیا جائے اور لوگوں کو فتنہ و اضطراب میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی لوگ فتنے میں رہیں، لوگ اتھل پتھل کا شکار رہیں، بے چینی کا شکار رہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حاکم کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک دم متقی پرہیزگار پارسا صغیرہ کبیرہ سے بچنے والا نہ ملے
بلکہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کرنے والا بھی ہو لیکن توحید و سنت اس کا مشن ہو، تو ایسی صورت میں اس کو حاکم بنا لیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ کی بڑی عظیم الشان روایت ہے، اس کو سمجھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حد یعمل بہ فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا۔ یہ روایت صحیحہ کے اندر موجود ہے، صحیح الجامع کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت غالباً ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اللہ کی زمین میں ایک حد قائم کرنا، اللہ کی زمین میں ایک حد قائم کرنا، چوری کی، زناکاری کی، قتل کی، ایک حد قائم کرنا روئے زمین کے باسیوں کے لیے، یعنی روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے 40 دن بارش سے بھی بہتر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کا حاکم ہوگا، جب مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، امام ہوگا، امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جو بھی آپ نام رکھ لیں، جب یہ ہوگا تبھی حد قائم ہوگی۔ تو ایک حد قائم کرنا، کیوں؟ ایک حد قائم کرنے سے پورے ملک کو سبق ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا، قتل کیا جا رہا، جان جا رہی ہے، موت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے لیے قصاص میں زندگی۔ ایک کو جرم کے نتیجے میں، قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا تو اب نہ جانے کتنے لوگ قتل کرنے سے باز آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے، نہ جانے کتنی جان بچے گی۔ لیکن اگر اسی قتل کرنے والے کو یوں ہی دندناتے پھرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کو جرات، تیسرے کو ہمت، چوتھے کو جرات، پانچویں کو ہمت، قتل و خوریزی کا بازار لگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے قصاص میں زندگی۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ ایک حد جو زمین میں قائم کی جائے گی وہ بہتر ہے کس سے؟ 40 دن کی بارش سے۔ 40 دن بارش ہو جائے تو پوری امت سیراب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پوری امت سیراب ہوگی، پوری دنیا سیراب ہو سکتی ہے 40 دنوں میں۔ کھانے پینے کے سارے انتظامات، کھیتیاں، مویشی، جانور، انسان، سب چرند پرند سب پائیں گے کہ نہیں پائیں گے روزی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے کہ روئے زمین پر ایک حد قائم کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حد نہیں قائم کی جائے گی تو چوری کی حد نہیں قائم کی گئی تو چوروں کے لیے آزادی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ لوگوں کے مال محفوظ نہیں رہیں گے۔ زنا کی حد نہیں قائم کی جائے گی تو لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر قاتل کا قتل نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو ایک امام مسلمانوں کا اگر ایک اسلامی نظام کے اندر ایک امام مقرر ہو جائے گا تبھی تو یہ سب نافذ کرے گا، تبھی تو یہ چیز تنفیذ میں آئے گی، شریعت کی تنفیذ ہوگی۔ اگر ایک امام نافذ نہ ہو تو یہ سارے نظام کیسے قائم ہوں گے؟ نہیں قائم ہوں گے۔ تو نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ، کچھ نہیں۔ جنگل راج، جس کو طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کی جان، مال اور آبرو پر کیا کرے گا؟ حملے کرتا پھرے گا۔ لیکن قیادت ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے گی، مظلوم کی مدد کرے گی، ملک اور وطن کے اندر امن و سلامتی کا ماحول قائم کر دے گی۔ یہ ہے اس کا فائدہ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس سوال نمبر 84 اور اس کے جواب سے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بہت سارے پروپیگنڈے جو کیے جاتے ہیں لوگوں کو جذبات میں، عاطفے میں ڈال کر کے اپنی دنیوی مفادات اور اپنے اقتدار اور سیاست اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پروپیگنڈوں سے اور ان ہتھ کنڈوں سے، ان سازشوں سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے والے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتماعیت کیسے قائم ہوگی اس سے متعلق سوال ہے۔